نعبدو وإياك نستعين. شاباش شاباش. تھوڑی خاموشی. بس 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 بس. پہلے میرا 26 سال پرانا کارکن فخر الزمان ہاتھ کھڑا کرے. ہاں یہ کھڑا سامنے. شاباش فخر. ایک منٹ سنیں. فخر زمان یہ بچہ تھا جب پارٹی میں آیا. جی وہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ اب ہمارا سینئر پارٹی کا عہدیدار ہے. تو 4 صدہ. پہلی چیز آج آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ پہلا کہ 4 صدہ ہاں 4 صدہ. اب خاموشی خاموشی خاموشی. سب سے پہلے 4 صدہ نوجوانوں، سب سے پہلے ایک چیز آپ نے اپنے ذہنوں میں ڈال لینی ہے، اور وہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے. آزاد کرتا ہے. جب ایک مسلمان اللہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. ہماری قوم پاکستان، جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا. لہذا یہ جو امریکنوں کی امپورٹڈ حکومت چوروں کی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چوروں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے. میں اور میرے ساتھ اپنے سب نے مل کے ہم پاکستان کی ان چوروں کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور ہمارے اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اپنی آزادی کے لیے ایک قوم کھڑی ہوتی ہے وہ جہاد ہے. وہ اللہ کے حکم پہ آپ چلتے ہیں، جہاد ہے. اس لیے جو مردان سے ہمارا سید علی شاہ جو شہید ہوا، اس کا بڑا اونچا رتبہ ہے. وہ آزادی کے لیے نکلا تھا، اور آج ساری قوم اس کو بھی، اور جو ہمارا جو لاہور میں ہمارا جو کارکن شہید ہوا، یہ دو اللہ کی راہ میں آزادی کی، اپنی آزادی کی جدوجہد میں یہ شہید ہوئے ہیں. تو ہم اور ہمارے 2 4 صدہ کے ابھی میں ان کو مل کے آیا ہوں، نوجوانوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ بھی سب
اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں کسی صورت اپنی جدوجہد اور جہاد ان چوروں کے خلاف ختم نہیں کروں گا۔ میں اپنی ساری قوم کو اب تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ اب جو میں کال دوں گا تیاری کر کے ایک ایک چیز کی اب ہم تیاری کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں، تو رانا ثناء اللہ تم اور شہباز شریف جوتے پالش کرنے والے تم اور وہ جو تمہارا کرپٹ بیٹا حمزہ شریف ہے، تم تینوں کان کھول کے سن لو کہ جو تم نے ظلم کیا ہے، کان کھول کے سن لو کہ یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہم تمہارے عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ کل میں پختونخوا کے وکیلوں سے مل رہا ہوں، ہم ان کے اوپر کیس کریں گے۔ جس طرح انہوں نے گھروں میں رات کو پولیس نے گھروں کے اندر جا کے عورتوں کو پکڑا، پولیس کی جو عورت پولیس والی ہیں انہوں نے نہیں، آدمی پولیس والوں نے جا کے گھروں کے اندر عورتوں کو پکڑا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 72 سال کی تھی، اس کو گاڑی سے نکالا اور عورتیں اور بچوں کے اوپر جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، اور وہ شیل استعمال کیے جو کہ کسی بھی ملک میں اپنے شہریوں کے اوپر کبھی کوئی نہیں استعمال کرتا۔ ہم انشاءاللہ تم تین بزدل کرپٹ ظالم ثناء اللہ، شہباز شریف اور تمہارا کرپٹ بیٹا حمزہ شریف، ہم انشاءاللہ آپ کو انصاف کے کٹہرے پہ کھڑا کر کے جیلوں میں ڈلوائیں گے آپ کو، اور تیاری کریں گے۔ میں سارے اب اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو اب ہم نکلیں گے کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آئے گی۔